اسلام کیا ہے میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دوں. بادشاہ شمس الدین التمش کا زمانہ ہے. یا بادشاہ غیاث الدین بلبن، ایک بہت بڑے اسلامی بادشاہ کا، ہندوستان کے بادشاہ. اس وقت ایک مسئلہ ایسا پیش آیا تھا کہ وہ شکار کھیلنے کے لیے گیا یا جنگل میں، اس کے تیر سے، بادشاہ کے تیر سے ایک غریب بچے کو تیر جا کر لگا اور بچہ ختم ہی ہو گیا. وہ جس کا بچہ تھا وہ ایک عورت، کام کرنے والی عورت تھی. تو وہ ہائے ہائے چیختے ہوئے آئی. اس نے دیکھا کہ بچہ جو مر گیا ہے تیر لگ کر کے. لگا کس کا تیر؟ تو بادشاہ کا تھا، ہندوستان کا بادشاہ. یہ ہندوستان نہیں، اس وقت اکھنڈ ہندوستان جس میں پورا پاکستان، افغان بھی کچھ حصہ اور پھر بنگلہ دیش، یہ سب ملا کر کے ہند تھا. اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ، اس کا تیر لگا ہے. یہاں تو سب ختم کر دیا جائے گا. سب رشوت کے طور پر بڑے بڑوں کے گناہ پاک کر دیے جاتے ہیں. ایک بار گنگا میں نہا لیں سب پاک دھل جائیں. یہ اسلامی عدالت کے تقاضے نہیں ہیں. اس بادشاہ کے تیر سے بچہ ختم ہوا. عورت فوراً قاضی اسلام کے پاس آئی، قاضی سراج الدین. ان کے پاس یہ چیف جسٹس تھے اس وقت، قاضی اسلام. عورت نے مقدمہ رکھا، کہا کہ میرا بچہ بادشاہ کے تیر سے مرا ہے. کہا گواہ ہے تیرے پاس؟ کہا ہاں گواہ ہے، میرے پاس بھی گواہ ہے، اور بادشاہ کو طلب کرے اس کے سپاہی بھی گواہ ہے. تو قاضی اسلام نے کہا ٹھیک ہے، عدالت میں تیرا فیصلہ کر دیا جائے گا. لیکن یہ نہیں کہا قاضی نے کہ تو نے کس کے بارے میں فیصلہ لائی ہے، مقدمہ لائی ہے، میں کچھ بھی بات کروں گا تو میری سیٹ چلی جائے گی. نہیں، قاضی اسلام ہے. بادشاہ کو طلب کیا عدالت میں. بادشاہ غیاث الدین عدالت میں آئے. آنے سے پہلے انہوں نے اپنے جبے میں خنجر رکھ لیا، ایک خنجر اپنے جبے کے اندر چھپا لیا. اپنے وزیر کو کہا تیز دھار دار خنجر مجھے دے دو. سپاہی سب گھبرا گئے کہ قاضی کی شامت آئی ہے آج. اور بادشاہ نے خنجر اپنے جبے میں چھپا کر رکھا اور عدالت میں آئے. آنے کے بعد قاضی کے سامنے کھڑے ہو گئے. تو قاضی نے وہیں کھڑا کیا جہاں ملزم کو کھڑا کیا جاتا ہے، بادشاہ کو ایک طرف، عورت کو. عورت سے پوچھا کیا تیرا مقدمہ ہے؟ ثابت ہو گیا. تو قاضی نے کہا اے بادشاہ اسلام، آپ اب میرے سامنے ایک ملزم کی حیثیت سے ہیں. آپ کے تیر سے اس غریب عورت کا ایک بچہ ختم ہوا ہے. اسلامی قانون کے اعتبار سے جان کے بدلے جان ہے. عورت چاہے تو اپنے بچے کے بدلے میں قصاص لینے کے لیے آپ کا قتل کر سکتی ہے. جان کے بدلے جان ہے. دوسرا آپشن یہ ہے، عورت اگر چاہے تو دیت، یعنی ایک جان کے بدلے کچھ پیسے مانگ لے اس سے، قاتل سے، اور اس سے پیسے مانگ کر کے اگر وہ معاف کرنا چاہے تو یہ عورت کے لیے آپشن ہے. قاضی اسلام نے یہ فیصلہ سنا دیا. بادشاہ کٹہرے میں کھڑا ہے، قتل بھی ہو سکتا ہے اور پیسے دے کر کے چھوٹ بھی سکتا ہے. اب عورت کو پوچھا گیا کہ تیرے لیے، تیرے حق میں فیصلہ آ گیا، آپشن ہے دونوں. تو اپنے بچے کے جان کے بدلے اس بادشاہ کی جان لے سکتی ہے، یا تو پھر تجھے جس چیز کا مطالبہ کرنا ہے، مال کا، وہ مطالبہ کر. اگر وہ بادشاہ دیتا ہے تو اسے آزاد کر دیا جائے گا. اس عورت نے کہا میرا بچہ تو جا چکا، دنیا سے رخصت ہو چکا. میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر کے لیے کچھ مال دے دے، میں دیت لے کر کے معاف کرنا چاہتی ہوں. بادشاہ نے اس کی منہ مانگی قیمت اسے دے دیا. جتنا اس عورت نے مطالبہ کیا اس سے زیادہ دیا. عورت کو قاضی نے کہا تو چاہتی تو جان بھی لے سکتی تھی بادشاہ. اس عورت نے کہا ہاں پہلے تو یہی سوچ کر آئی تھی، لیکن جب میں نے اسلام کا یہ سچا فیصلہ دیکھا اور بادشاہ کو سر جھکائے کھڑے دیکھا تو میں نے یہ دل میں سوچا کہ ایسے بادشاہ کو زندہ رہنے کی ضرورت ہے. ایسے بادشاہ کے زندہ رہنے سے اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا. میں نے معاف کر دیا. اس کے بعد فیصلہ ہو گیا. اب بادشاہ جو خنجر چھپا کر کے آئے، قاضی اسلام کے پاس آئے. قاضی صاحب اپنے گدے پر بیٹھے ہوئے تھے، کرسی عدالت پر. تو بادشاہ سامنے کھڑے ہو کر کے کہنے لگے، قاضی اسلام سراج الدین رحمت اللہ تعالی، کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے آج شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ کیا، سامنے والے کی حیثیت کو نہیں دیکھا. آپ نے بالکل وہی فیصلہ کیا. اے قاضی اسلام، جانتے آپ
जुब्बा खोल करके खंजर निकाला और दिखाया, तेज खंजर में घर से लेकर निकला था। जानते हैं क्यों? अगर आज फैसला सुनाने में जरा बराबर तुमसे चूक होती, तुम औरत की बजाय मेरी हिमायत में फैसला दे देते तो मैं इसी कुर्सी पर तुम्हारा कत्ल कर देता। मैं अपने मुल्क में ऐसा काजी नहीं देखना चाहता जो शरीयत के खिलाफ फैसले देता हो। काजी इस्लाम मुस्कुराए, कहा, अपनी कुर्सी से उठे और उनके गद्दे के नीचे कोड़ा रखा हुआ था। बादशाह से कहा, ये कोड़ा देखिए, मैं आपके आने से पहले ही नीचे रख के रखा था। जानते हो क्यों? मैंने सोचा कि फैसला सुना देता हूं, बादशाह मान लिया तो ठीक है, नहीं माना तो इसी कोड़े से मनवाऊंगा। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है।